السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، فروری کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پاکستان سے متعلق خبروں سے۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کے نومنتخب اراکین نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حلف لیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری سمیت مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل سمیت دیگر جماعتوں کے ارکان نے حلف اٹھایا۔ اس دوران مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم کے انتخاب کا عمل 3 مارچ بروز اتوار کو ہوگا۔ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی ہفتے کی دوپہر 2 بجے تک قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے شعبہ قانون سے وصول کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اتوار دن 11 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف لینے کے بعد ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت قومی اسمبلی کا ایوان نامکمل ہے۔ تحریک انصاف کے حامی 23 امیدواروں کے ایوان میں موجود ہونے کی ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت تک مؤخر کیا جائے جب تک آزاد ارکان ایوان میں نہ آ جائیں۔ بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا کہ عوامی مینڈیٹ کے مطابق تحریک انصاف کے حامی کامیاب امیدواروں کی تعداد 186 ہے۔ اسپیکر سے درخواست ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی رولنگ جاری کریں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت قومی اسمبلی میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے انتخاب کا بائیکاٹ کرے گی۔ نومنتخب ارکان کے حلف لینے کے لیے بلائے گئے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے بعد مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ شب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کا وفد ملاقات کے لیے آیا تھا، جن سے اچھی گفتگو رہی، لیکن ہماری پالیسی ہے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے جمعرات کو بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کی حکومت کے معیشت کے لیے طویل مدتی استحکام اہم ہے۔ ترجمان سے سوال کیا گیا تھا کہ امریکہ کا تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے عالمی مالیاتی ادارے کو لکھے گئے خط میں IMF پروگرام کو ملک میں سیاسی استحکام سے منسلک کرنے پر کیا موقف ہے۔ سوال کے جواب میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ قرضوں اور بین الاقوامی مالی امداد کے چکر سے آزاد ہونے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان دوحہ معاہدے کے 4 سال پورے ہونے کے موقع پر طالبان کے ترجمان نے امریکی حکومت پر دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے RTA کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ طالبان کی طویل جدوجہد نے امریکی حکومت کو مذاکرات کے لیے مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے پر دستخط کے بعد امریکی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان کے ساتھ معمول کی بات چیت، اچھے تعلقات اور ملک کی تعمیر نو میں حصہ لے گا اور افغانستان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسری جانب امریکہ سمیت مغربی ممالک کا اصرار رہا ہے کہ طالبان جامع حکومت کے قیام کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم اور دہشت گردی کے معاملے پر عالمی برادری کے تحفظات دور کریں۔ اقوام متحدہ افغانستان میں طالبان حکومت پر زور دے رہا ہے کہ وہ فوری طور پر قتل اور دیگر جرائم کے مرتکب افراد کو سر عام پھانسی اور کوڑے مارنے کا غیر انسانی سلسلہ بند کریں۔
بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر یا OHCHR نے کہا ہے کہ اسے سر عام پھانسیوں پر تشویش ہے اور انہیں ظالمانہ، غیر انسانی یا ذلت آمیز سلوک یا سزا کی ایک شکل قرار دیتا ہے۔ غزہ کے ہسپتال کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے کم از کم 50 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جو غزہ شہر کے رہائشیوں کے لیے امداد سے لدے ٹرکوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شفا ہسپتال کے امجد علیوہ نے کہا کہ اس دوران 120 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ اس واقعے سے متعلق رپورٹس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے بدھ کو کہا کہ اس نے جنوبی لبنان میں حملے کیے ہیں جن میں حزب اللہ کے ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ لبنان سے اسرائیل کی طرف داغے جانے والے کئی راکٹوں کو روک دیا گیا۔ ادھر غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے بدھ کو بتایا کہ اسرائیلی کارروائیوں میں کم از کم مزید 76 افراد کی ہلاکت کے بعد 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کم از کم 29,954 افراد موت کا شکار اور 70,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کی کابینہ کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ کینیڈا جلد از جلد غزہ کی پٹی میں متاثرین تک امداد پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردن جیسے ہم خیال ممالک کے ساتھ شراکت داری میں ایئر ڈراپس کی فراہمی پر غور کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ امداد کی فراہمی اس تیزی سے نہیں ہو پا رہی جس کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ وائس آف امریکہ کے قائم مقام ڈائریکٹر نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے صحافیوں کو ایران میں ان کی غیر موجودگی میں پروپیگنڈے کے جرائم پر سزا کی مذمت کی ہے۔ ہیکنگ گروپ عدالت علی نے ایرانی محکمہ انصاف کی دستاویزات گزشتہ ہفتے شائع کی تھیں جن میں دکھایا گیا تھا کہ تہران کی انقلابی عدالت نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس اور کئی مغربی میڈیا گروپس کے درجنوں صحافیوں کے خلاف سن 2022 میں ہونے والے ایک خفیہ مقدمے میں فیصلے سنائے تھے۔ وائس آف امریکہ کے قائم مقام ڈائریکٹر جان لپمن نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کی طرف سے یہ اقدامات ایک ایسی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں جو انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو اہمیت نہیں دیتی۔ نیو یارک میں ایران کے اقوام متحدہ کے مشن نے لیپمن کے بیان پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں آج جمعرات کو امریکی میکسیکو سرحد کا علیحدہ دورہ کر رہے ہیں۔ امکان ہے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بارڈر سیکیورٹی ایک اہم مہم کا مسئلہ ہوگی۔ واشنگٹن میں بارڈر سیکیورٹی قانون سازی کے مباحثوں کا مرکز رہی ہے کیونکہ بائیڈن انتظامیہ نے یوکرین اور اسرائیل کے لیے نئی فنڈنگ کے ساتھ سیکیورٹی پیکج پر زور دیا ہے۔ ریپبلکنز نے خاص طور پر ایوان نمائندگان میں بل میں سرحدی حفاظتی اقدامات کو شامل کرنے کی وکالت کی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کو کہا کہ یورپ جن جنگوں سے نبرد آزما رہا ہے روس کے حملے ان کی یاد دلاتے ہیں۔ زیلنسکی نے البانیا میں جنوب مشرقی یورپی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام آزاد قوموں کے لیے اہم ہے کہ پوٹن یہ جنگ ہاریں اور یہ کہ روسی رہنما کے شکست میں ہی ہماری سلامتی ہے۔ زیلنسکی نے بیلجیم کی طرف سے یوکرینی افواج کو اسلحے اور گولہ بارود کی فراہمی کے لیے شدید ضروری امداد کی تعریف کی۔ یوکرینی فوج کے سربراہ الیگزینڈر سیریسکی نے کہا ہے کہ یوکرینی افواج نے ایودیکا کے مغرب میں واقع گاؤں اور لیوکا سے روسی فوجیوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن مشرقی محاذ پر صورتحال بدستور مشکل ہے۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے گزشتہ ہفتے مشرقی یوکرین کے اسٹریٹجک شہر ایودیکا پر ایک ماہ کے طویل حملے کے بعد قبضہ کر لیا تھا
اور وہ فرنٹ لائن کے ساتھ ساتھ کئی دیگر علاقوں پر بھی قبضے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترکیہ اپنے حامی گروپوں کے ساتھ مل کر شمالی شام میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور زمین اور جائیداد کے حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرد خواتین قیدیوں نے زیادتی سمیت جنسی تشدد کی اطلاع دی ہے، جبکہ 6 ماہ سے کم عمر کے بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سن 2011 میں دمشق کی حکومت کے مخالف مظاہروں پر وحشیانہ جبر کے بعد جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 5 لاکھ سے زیادہ افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ رپورٹ پر ترکیہ کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ مغربی ہونڈوراس میں حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کو 2 بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، جن کے نتیجے میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ 14 افراد کو ہسپتال لے جایا گیا، جن میں 4 شدید زخمی ہیں۔ خیال رہے کہ ایک ڈرائیور نے بس اپنے اسسٹنٹ کے حوالے کر دی تھی، جس نے کنٹرول کھو دیا اور مسافروں سے بھری گاڑی مخالف سمت سے جانے والی بس سے ٹکرا گئی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔